واقعہ کچھ سال پہلے کا ہے، جب میں جماعت کے ساتھ 3 روزے پہ گیا تھا، تو وہاں پہ جو امیر صاحب تھے ان سے یہ واقعہ ہم نے سنا تھا. تو وہ امیر صاحب یہ بتا رہے تھے کہ جب وہ پہلی دفعہ ایک جماعت کے ساتھ گئے تو وہاں ان کی تشکیل جو ہے وہ سندھ کے کسی انٹیریل سندھ میں ایک ایسے گاؤں میں ہوئی جہاں پہ مسجد جو ہے وہ بند تھی. تو انہوں نے وہاں گئے، وہاں پہ ان کے ساتھ 4 اور لوگ تھے. تو انہوں نے ان کو جو ہے وہ ہیڈ بنایا، یعنی کہ امیر صاحب بنایا. تو انہوں نے وہاں کی صفائی وغیرہ کی اور وہاں پہ اذان وغیرہ دی اور نماز وغیرہ اسٹارٹ کی. تو گاؤں کے بہت کم لوگ وہاں پہ آتے تھے، نماز وغیرہ پڑھتے. تو وہ بتا رہے تھے کہ وہاں پہ اسلام کا اتنا زیادہ رجوع نہیں تھا، لوگوں کو معلوم نہیں تھا اتنا. تو وہاں پہ ایسا ہوتا تھا جب جماعت میں جاتے تھے کہ تو 2 لوگ جو ہے نا وہ خدمت کے لیے سلیکٹ کیے جاتے تھے، جو کھانے پینے کا خیال رکھیں گے پوری جماعت کا. تو وہ 2 لڑکوں کو یہ ذمہ داری دیتے ہیں. تو وہ پوچھتے ہیں امیر صاحب سے کہ آپ کھانے میں کیا کھائیں گے. تو وہ کہتے ہیں کہ اس جگہ پہ کچھ بھی مل جائے، کوئی اسپیشل نہیں ہے، آپ کچھ بھی ہمیں جو ہے نا وہ ارینج کر دیں سب ساتھیوں کے لیے. تو جب کھانا لگتا ہے تو بہت زبردست کھانا ہوتا ہے، یعنی کہ اس میں ہر ایسی اسپیشل ڈش ہوتی ہے، بریانی اور اس طرح کی، کہ امیر صاحب بہت خوش ہوتے ہیں اور سب ٹھیک سے کھانا وغیرہ کھاتے ہیں. اس طرح دوسرا دن ہوتا ہے، دوسرا دن بھی ایسے ہی گزرتا ہے، تیسرا دن ہوتا ہے، پھر ایسے ہی ہوتا ہے. پھر تیسرے دن کے بعد ان کو موو ہونا ہوتا ہے دوسری جگہ کے اوپر. اب جب وہ دوسری جگہ کے اوپر موو ہوتے ہیں، وہ دوسرا گاؤں ہوتا ہے، وہاں پہ بھی ایسی مسجد ہوتی ہے. تو جب وہ سلیکٹ کرنے کا ٹائم آتا ہے تو وہ انہی 2 بندوں کو سلیکٹ کرتے ہیں جنہوں نے لاسٹ ٹائم بہت اچھا ان کو سروس دی ہوتی ہے. تو جب کھانے کا ٹائم آتا ہے تو پھر وہی اسی طرح اسپیشل کھانا، کیونکہ اس علاقے کے اندر اتنا اسپیشل کھانا ملنا مشکل ہوتا ہے، اور سب لوگ جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں جتنے دن انہوں نے وہاں پہ گزارنا ہوتا ہے، تو اس حساب سے پھر وہ راشن وغیرہ لے کر آتے ہیں. تو امیر صاحب کو شک ہوا اس بات کے اوپر. تو امیر صاحب نے ان دونوں لڑکوں کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے، تم وہاں پہ بھی ہمیں اتنا اچھی تم نے ہمیں کھانا وغیرہ کھلایا اور پیسے بھی مناسب تھے، یعنی کہ کوئی ایکسٹرا تم لوگوں نے ہم سے پیسوں کا تقاضا نہیں کیا، اور اب جو ہے یہاں پہ بھی یہی سچویشن ہے. تو وہ امیر صاحب کو کہتے ہیں امیر صاحب جی، ہم لوگ جو ہے نا وہ انسان نہیں، ہم لوگ جن ہیں، اور اس لیے جو ہے ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اچھا سے اچھا جو ہے نا آپ لوگوں کو سرو کریں اور دین کا کام کریں. تو امیر صاحب کہتے ہیں ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہ باقی لوگوں کو نہیں بتانا کیونکہ وہ گھبرا جائیں گے اور وہ جماعت سے چلے جائیں گے. بہت سے ہمارے ساتھ اور ساتھی ہیں. تو وہ کہتے ہیں امیر صاحب آپ بے فکر رہیں، آپ کے علاوہ یہاں پہ سب جن ہیں. تو وہ امیر صاحب سنتے ہیں اور وہ امیر صاحب پہ وہاں سے آ گیا. تو یہ اور جو کہانی، باقی 4 لوگ تھے وہ بھی جن ہی تھے. تو اس کے بعد سے پھر ایسا ہونے لگا کہ مکی مسجد کے اندر اب جو ہے وہ جنوں کی تشکیل جو ہوتی ہے وہ سیپریٹلی ہوتی ہے، اور انسانوں کی جو ہے وہ سیپریٹلی ہوتی ہے. تو وہ جگہ بھی میں نے دیکھی ہوئی ہے جہاں پہ جنوں کا بیان ہو رہا ہوتا ہے. تو وہاں پہ جو مولانا صاحب ہوتے ہیں وہ بیان دے رہے ہوتے ہیں، اور لیکن اس ہال کے اندر کوئی بھی نظر نہیں آ رہا ہوتا. اور یہ مدنی مسجد تو اف آئی ایم ناٹ رانگ کراچی میں ہے؟ ہاں جی، گارڈن کے اور پاس کدھر؟ مکی مسجد مکی مسجد. جی، گارڈن کے پاس. اور یہ جو خطبہ ہو رہا ہوتا ہے یا درس ہو رہا ہوتا ہے، یا ہر دن ہوتا ہے یا ہر ہفتے ہوتا ہے یا کیا کوئی مخصوص دن ہوتا ہے؟ ایسا ہوتا ہے کہ آپ جب ان کے ساتھ جوائن ہوتے ہیں نا، تو وہاں سے ایوری ڈے تشکیلیں ہوتی ہیں جماعتوں کی. تو اسی طرح سب کو وہ پلر نمبر دیا جاتا ہے، اس کے ساتھ ہم لوگ کو ایک ایک جماعت جو ہے وہ اٹیچ ہو جاتی ہے. تو وہ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں کہ بھئی یہ آپ 5 بندوں کی جماعت ہے، یہ آپ اس ایریا سے آئے ہیں، آپ کی تشکیل اس ایریا میں ہے، آپ لوگوں نے ادھر جانا ہے. وہاں سے
यानी कि आउट ऑफ कंट्रीज भी जो है ना लोग जाते हैं। तो जब मैं था पाकिस्तान में तब मैं एक दफ़ा सह रोज़ा लगा था, तो हुँ, हुँ। उसमें ये सारी चीज़ें हुई थी, ये सारी चीज़ें बताई थी उन्होंने। ओके। तो वो जो आपको जिन मौलवी साहब ने बताया था, उनके तासुरात क्या थे फिर? आमिर साहब वो बहुत पहले तो नॉर्मल बताए थे, एक्साइटेड हो गए थे बहुत, उन्होंने बताया हमें, कहता ये मेरे साथ हुआ है। और उसके बाद से फिर जब जब मैं भाग के गया था तो उन्होंने अपने बड़ों को बताया, तो उसके बाद से फिर जो उन्होंने ऐसा सिलसिला रखा कि सेपरेट जिनों की सेपरेट जमातें जाती हैं और इंसानों की सेपरेट। ओके। वो मस्जिद में अगर आप जाएं तो आपको वहाँ पे हर चीज़ डिटेल में वो बताएंगे कि ये ऐसे होता है और वो ऐसे होता है। अच्छा, वो ओपनली बताते हैं कि यहाँ हाँ या जिन्नात की भी हाँ, वो यानी कि अगर आपके कॉन्टैक्ट है ना, जैसे हम जिनके थ्रू गए थे, क्योंकि हम अपनी मस्जिद के थ्रू गए थे उधर, फिर वहाँ से फिर हमें तश्कील हुई थी। तो फिर वो जो बड़े मौलाना साहब होते हैं उनसे बात वगैरह होती है, तो फिर उनसे पूछते हैं तो वो बताते हैं ऐसा है कि वो उसमें कनाते लगी हुई थी और उनको अलग एक सेपरेट जगह थी। तो मेरे यानी कि दोस्त वगैरह जो थे वो देख के एक्साइटेड हुए ये क्या चीज़ है। तो हुँ, फिर हुँ। उन्होंने हमें बताया हमारे अमीर साहब ने कि ये यहाँ से जिन्नात की जो है वो जमातें तश्कील होती हैं। और जब आपको ये पता चला और आप भी उसी सफ़र पे निकले हुए थे, तो आपको क्या कुछ ऐसा महसूस तो नहीं हुआ कि आपके साथ भी कोई जिन-विन सफ़र कर रहा है या जा रहा है? नहीं, वो जब हम मस्जिद में सो रहे थे तो हमें बताया गया था कि आप मिडल में सोएं, ना फर्स्ट सेकंड यानी कि रो में आपने नहीं सोना और कॉर्नर्स पे नहीं सोना, मिडल में सोना। और रीज़न इसका यही था कि वो क्योंकि इबादत कर रहे होते हैं, तो उनके समझ इबादत में खलल पैदा होगा। खलल पैदा होगी और आपके साथ कोई मिसहैप ना हो। तो 3 दिन से वो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा था हमारा। लेकिन उसके बाद फिर 40 दिन होते हैं, फिर 4 महीने होते हैं। ओके, चलें, थैंक यू फैसल, बहुत-बहुत थैंक यू शुक्रिया आपका। सर। थैंक यू।